ہر قسم دی حمد و ثنا، بڑائی کبریائی عظمتاں شانہ دے لائق اللہ وحدہ لا شریک دی ذات ہے، جو خالق کل مالک کل داتا دستگیر حاجت روا مشکل کشا بگڑیاں بنان والی ذات ہے۔ ان گنت لا تعداد ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، درود و سلام آقائے دو جہاں سرور کونین تاجدار مدینہ آمینہ دے لال عبداللہ دے در یتیم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مطہرہ مقدسات صاحبوں، ساتھیوں اور میرے محترم و مکرم بزرگوں اور پردے دے اندر سماعت فرمان والی میری ماؤں اور بہنوں، رب العالمین نے اپنے کلام حمید دے اندر ارشاد فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ جنات انساناں دی تخلیق دا مقصد میرا اے سی کہ لیعبدونی اس سارے میری عبادت کرنگے۔ اس گالج کوئی شک و شبہ نہیں، اور پوری امت مسلمہ چھڑ کے باقی بھی ادیان متفق نے کہ اللہ نے انسان دی پیدائش اپنی عبادت واسطے کیتی ہے۔ اللہ دی عبادت ہر بشر تے، ہر بندے تے، ہر نبی تے، ہر ولی تے لازم اور ضروری ہے، جس نو اللہ پاک نے 5 وقت دی نماز فرض دی صورت دے اندر ساڑھے تے لازم اور ضروری قرار دیتا ہے۔ باقی اس دی تاکید کیتی ہے وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ کہ اللہ دی عبادت کردے رہنا ہے کدوں تک؟ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، حتیٰ کہ یقینی موت دا الارم بج جائے۔ اور اسی وجہ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد گرامی میں کوٹ کیتا ہے کہ انسان تے نماز اس وقت تک فرض ہے، اللہ دی عبادت اللہ دی بندگی اس وقت تک فرض ہے جدوں تک بندے دا ہوش قائم ہے۔ جدوں ہوش قائم نہ رہے اس تو بعد اللہ پاک نے چھوٹ دیتی۔ حتیٰ یاتیک الیقین، یہ مقصد ہو جانا چاہیے کہ میں اللہ دی عبادت کردہ کردہ اس دنیا تو رخصت ہو جاؤں۔ یہی وجہ کہ اگر کوئی بندہ سجدے دی حالت دے اندر اس دنیا تو چلا جائے نا، تے ہر بندہ بشر دے دل دے اندر نا ایک خواہش اٹھ دی ہے، یار کیسا خوش نصیب ہے سجدے چ پیا تے روح پرواز کر گئی۔ خوش نصیب اور واقعتاً خوش نصیب ہے کہ اللہ نے انہوں سجدے دی حالت دے اندر اپنے کول بلا لیا۔ تے ایہی ہے وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ کہ اگر تیرا ارادہ اور مقصد اے نہ ہوئے کہ رمضان آ رہا ہے رمضان دے وچ 5 ٹائم دی نماز پڑھاں گا، بلکہ تیرا ارادہ لمبا ہونا چاہیے، اللہ جدوں تک زندگی رکھی نا میری ادوں تک میں نماز دی باقاعدگی کردہ رہاں گا، اور اللہ میری خواہش ہے کہ اللہ جے مینوں موت آئے تھی نماز دی حالت دے اندر ہی اٹھا لے۔ ساڑھے ایک شیخ ہوندے سی نیب شیخ الحدیث عبد الشکور شاہ صاحب، کیا کمال حدیث پڑھان دے، مسلم شریف دی حدیث پڑھا رہے ہیں اور کہندے نے کہ بچیو میری خواہش ہے کہ اللہ میں انج نہ حدیث پڑھدا پڑھاندا اٹھا لے۔
اچھا ایک منہج ہے کہ انسان اپنی آخرت دے فکر دے اندر کہندا ہے کہ اللہ دنیا تو چلا ہر بندے نے جانا ہے، ہر بندے بشر نے چلا جانا ہے، کوئی بدکار ہے، کوئی ڈکیٹ ہے، کوئی چور ہے، جانا ہے، لیکن اللہ جانا اسی بھی ہیں، لیکن اللہ ساری کوشش اور محنت ہے کہ اللہ تیری بندگی کر دے ہوئے اس دنیا تو جائیے۔ اللہ دی عبادت اور بندگی بھائی ضروری جے، اس تو کوئی بھی روک دا نہیں، اور اس دا کوئی وقت بھی مقرر کوئی نہیں۔ مثال دے طور تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح البخاری دی حدیث 1100 غالباً 42، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی عبادت نفلی یعنی رات دی تہجد جڑی ہے انہوں پڑھ دے اتنا لمبا قیام کر دے، اتنا لمبا قیام کر دے، حتی واری مت رجلاہ، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے قدم مبارک ورم پکڑ جاندے، سوج آ جاندی، لیکن اللہ دی بندگی تو گھبران دے۔ ایک شوق ہے، منہج ہے کہ اپنے رب نو راضی کرنا ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا گیا کہ اللہ دے رسول تاڑیے تے پچھلے سابقہ ساریاں خطاواں اللہ نے معاف کر دیتیاں نے، تے پھر تسی اتنا لمبا قیام کیوں، اتنی لمبی نماز کیوں، اتنے لمبے لمبے رات نو جاگنا کیوں؟ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کہ کی میں اللہ دا شکر گزار بندہ نہ بن جاواں، کہ اللہ دا شکر گزار بندہ ہوا، کل قیامت والے دن یہی رب العالمین دی طرف اعلان ہوئے کہ میرا شکر گزار بندہ آ گیا۔ اور اسی طرح دی حدیث مبارکہ مسلم دے اندر موجود ہے، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو میں وہ بھی فرماندے نے کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عبادت کر دے کہ آپ دے قدم مبارک جڑے نے سوجن پکڑ جاندے، اور آپ کو سوال کیتا گیا اللہ دے رسول تاڑی تے خطاواں ہی کوئی نہیں، پھر کیوں اتنی عبادت؟ جواب چاہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کہ میں اللہ دا شکر گزار بندہ نہ بن جاواں۔ بھائی اے دو حدیثاں اور قرآن دی آیت سانو اے سبق دین دی ہے کہ اللہ دی عبادت ہما وقت تو نہیں، اللہ دی عبادت ہما وقت تو نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دسے طریقے تے چل دیاں رہنا عبادت ہے۔ اے جڑا ساڑا مائنڈ بن گیا نا، عبادت تو فقط یہ ہے کہ امام کے پیچھے اللہ اکبر کہا، عبادت نہیں۔ کرو نکلے آنا، پہلے اذان سنیے، اذان دے جواب جو مؤذن نے کیا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اسی بھی جواب چوہی جملے دہرائے، عبادت ہے۔ لا الہ الا اللہ مؤذن نے اذان ختم کی، اور اس کے جواب میں ہم نے اذان کے بعد کی دعا پڑھی، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، عبادت ہے۔ اور اسی طرح ہم نے درود ابراہیمی اگر اذان کے بعد پڑھا ہے وہ بھی عبادت ہے۔ کیوں؟ درود ابراہیمی کی آنے ہیں وچ اللہم اے اللہ، اور بھائی عبادت ہے ہی اللہ نو بلان دا نا، اللہ دے نال لائن ملان دا نام ہے۔ اس تو بعد اسی وضو واسطے آ گئے ہیں، وضو کیتا ہے، نیکی ہے، عبادت ہے، گناہ چڑھ دے نے، مسجد اندر ان ہو رہے ہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک، عبادت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دیتا طریقہ ہے، اور رب کو بندہ دعا کر رہے اللہ میرے واسطے رحمت دے دروازے کھول دے، اے دعا پڑھنا بھی عبادت ہے۔ اور پھر سنتاں، تسبیحات، تمجیدات ساریاں کینے عبادت نے۔ اور بندے بشر تو جدو کھانا کھان بھی لگیا نا، تے کھانا کھان دے ٹائم تو بسم اللہ و برکت اللہ پڑھ کے کھانا شروع کیتا، تیرا ایک کھانا کھانا بھی عبادت ہے۔ تو کھانا کھاتا، کھانے تو بعد فری ہویا،
پھر اللہ دی تعریف کی تھی، الحمدللہ الذی اطعم وسقا وسوقہ وجعل لہ مخرجا، تو کہ اللہ تعریفاں تیریاں نے کہ تو میں نو اے رزق حلال عطا کیتا ہے، اور میرا کم سی چبا کے پیٹ چ لے کے جانا، اگے نظام چلانا بھی تیری شان اور عظمت ہے، ورنہ انسان دے بس وچ کچھ بھی نہیں۔ او بھائی عبادت ہے، اپنی زندگی دے ایک ایک لمحے نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دے مطابق کر لے، تیری عبادت ہے۔ تو اس واسطے عبادت دا وقت مقرر کوئی نہیں، ہما وقت اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا ہے اس نو عبادت سمجھ کے اپنا لے۔ تے حتی یاتیک الیقین، کدوں تک اس عبادت نو اپنانا ہے؟ مثال دے طور تے کھانا کھان لگیا نا بسم اللہ وبرکۃ اللہ پڑھنا، اس نو کدوں تک مہینہ رکھنا چاہیے؟ یا بندہ کہے نہیں میں سال ایک پڑھنا تے اگلا سال چھاڑ دیاں گا، نہیں، حتی یاتیک الیقین رسول اللہ کا طریقہ ہے اور اللہ کا سکھلایا ہوا ہے، یہ اللہ کی بندگی ہے، اللہ کی تعریف ہے، اس کو حتی یاتیک الیقین موت تک جاری رکھنا، موت تک جاری رکھنا۔ ہن اگلی گل ہے، عبادت دا کوئی وقت کوئی نہیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک ہے، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو لا تختصوا لیلۃ الجمعہ، کہ جمعے دی رات نو خاص نہیں کرنا، جمعے دی رات نو خاص نہیں کرنا۔ اسی طرح کیا وَنَهَارَهَا، اور جمعے دے دن نو بھی خاص نہیں کرنا روزے واسطے۔ مثال دے طور تے کوئی بندہ زید ہے، بکر ہے، کوئی بھی ہے، وہ آخ دیندہ بھائی میں ہر جمعے دی جڑی رات ہوئے گی نا اس رات نو 200 نفل پڑھاں گا، غلط ہے۔ جمعے دی فضیلت ہے نا، او بھائی ہر مکتبہ فکر آندہ ہے نبی دی، کیونکہ حدیث آندھی ہے کہ جمعہ سارے ہفتے دے دنوں دا سردار ہے، فضیلت ہے۔ اور جمعہ او دن ہے جس دے اندر خطبہ دیتا جاندہ ہے، جمعۃ المبارک کا نام ہے، اور بعض حدیث دے اندر اس نو بابرکت مبارک والا بھی کیا گیا ہے۔ لیکن اس فضیلت نو ویکھ کے اسی کدی بھی اس جمعے دی رات دا نام شب برات رکھ سکدے تے لوگاں دے اندر اعلان نہیں کر سکتے کہ بھائی ہر جمعے کی رات کو آپ نے اکٹھے ہونا ہے اور 200 نفل پڑھنا ہے، 100 نفل پڑھنا ہے، ہم اس کو خاص نہیں کر سکتے، کیونکہ حدیث پاک موجود ہے لا تختصوا لیلہا، اس دی رات نو خاص کر کے عبادت نہیں کرنی اور اس دے دن نو خاص کر کے روزہ نہیں رکھنا۔ کسی چیز دی فضیلت ہونا الگ چیز ہے، لیکن اس رات دی عبادت دا ثابت ہونا اے الگ چیز ہے۔ اس واسطے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلیئر کر دیتا ہے کہ عبادت ہما وقت ہے اور جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دیتا ہویا اس دے مطابق ہے، لیکن کسی رات نو خاص نہیں کرنا، کسی دن نو خاص نہیں کرنا۔ بابرکت جمعہ دا دن، لیکن اس بابرکت جمعہ والے دن روزہ رکھن دی بجائے جمعہ رات دا روزہ رکھنا سنت قرار دیتا گیا۔ دن افضل کیڑا جمعہ دا، اور بابرکت کنوں کیا گیا ہے جمعہ نو، جمعہ دا سردار کنوں کیا گیا ہے باقی دنہ دا جمعہ نو۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفلی روزہ رکھیا تھا کس دن دا؟ جمعہ رات دا۔ تیسا مطلب ہے کہ کسے دن نو خاص کر لینا اللہ تے اللہ دے رسول کو اختیار ہے۔ جس بندے نے کسے رات دا یا دن دا اعلان کرنا ہے تے لازم ہے ان دے کول کہ اس دی دلیل ہونی چاہی دی، اگر دلیل نہیں تے او عبادت او رات او روزہ نہیں۔ نمبر 2 جڑی اسی گل ذہن چ رکھنی ہے کہ شعبان دا مہینہ، اس شعبان دے مہینے چ کوئی شک نہیں کہ یہ رمضان تو پہلے آندا ہے،
اور جو چیز اس دے اندر صحیح ثابت ہے نا اس تے عمل کرنا ہے، اور جو ثابت نہیں انہوں چھڑ دینا۔ نہیں ویکھنا محلے نو محلہ کی کردا، نہیں دیکھنا اپنے جناب شہر نو، اپنے دائیں بائیں نو کیوں اس مہینے دی شب برات 15 رات نو کی کر دینے، نہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح ثابت ہے ان دے تے عمل کرنا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا عمل نہیں انہوں چھڑ دینا۔ نمبر 2 میں دسیا کہ اس دے اندر جڑی صحیح چیز ثابت ہے وہ ہے کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جدوں شعبان دا مہینہ آندا نا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بیان کر دینے اللہ دے رسول ان دے اندر کثرت نال روزے رکھ دے سی، یعنی کسے مہینے دے اتنی باقاعدگی نال نفل روزے نہیں سی رکھ دے جتنے شعبان دے مہینے دے اندر رکھ دے۔ اور پھر صحابہ نے کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ شروع کر دیں دے تے لگاتار 4-5 دن دا روزے رکھی جاندے، اسی سمجھ دے کہ ہن چھڑنا ہی نہیں، پورا مہینہ انہوں نے روزے ہی رکھنے نے، پھر چھڑ دیں دے تے ہفتہ پورا روزہ نہ رکھ دے۔ لیکن تقریباً 3 حدیث نے اس دے متعلقہ، سب حدیث تو یہ ثابت ہوندہ ہے کہ اس شعبان دے مہینے دے اندر کثرت نال روزے رکھنا ثابت ہے۔ اور میرے بھائی تسی بلایا صرف ایک روزے وال کہ 15 شعبان تو بعد والا جڑا دن آندا ہے اس دن دا روزہ رکھنا ہے، اور حدیث نے کدھر بلایا کہ شعبان دا مہینہ آئے کثرت نال روزے رکھو تاکہ تسی رمضان دی تیاری کر سکو، تاڑی عادت بن جائے، اور رمضان شروع ہونے تو پہلے تسی روزیاں دے عادی ہو جاؤ، نفلی روزے رکھو۔ اے کام میں کرن دا کہ بھائی شعبان دے اندر پتہ لگے کہ جناب زید نے 17 روزے رکھے نے، سہیل نے 5 رکھے نے شعبان دے، کسی نے 13 رکھے نے، 12 رکھے نے، 5 رکھے نے، 6 رکھے نے، اے پتہ ہونا چاہیے یار، کیونکہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے دے اندر کثرت نال روزے رکھ دے، لیکن خاص کر لینا کہ 13 کو رکھنا نہیں ہے، خاص کرنا 17 نو رکھنا نہیں، خاص کرنا کہ 15 دے رات دے بعد 15 دا جڑا آنا صرف وہ ایک کو رکھنا ہے، یہ چیز ثابت نہیں ہے۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت نال روزے رکھنا ثابت ہے، ادھر اسی نہیں ٹور دے، پتہ کیوں؟ اوکھا کام ہے، روزے زیادہ رکھنا شعبان دے اندر اوکھا کام ہے، نہ اتھے اسی رولا پاواں گے، نہ اتھے جناب کسی قسم دے مناظرے تے بحث و مباحثے نہیں ہون گے، کیوں؟ اس واسطے کہ اوکھا کام ہے۔ ہاں ایک روزے واسطے اسی اس چکر وچ پڑنا کہ بس اسی ایک روزہ رکھ لیا نا تے اسی جناب دین پورے سال دا لا چھڑیا ہے تے آن والے اگوں رمضان دا بھی دین لا چھڑیا ہے تے پھر اون دے واسطے اسی جناب پر تولنے شروع کر دئی دین، اے چیز نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے رکھنا ثابت نے تے روزے ہی رکھنے چاہیے۔ اور اس تو بعد جڑی خاص کر 15ویں دی رات ہے نا اس دے بارے 2 روایتاں نے، لفظ دونوں دے ایک ہی نے تے جس دے خلاصہ یہ نکلدا ہے اور اس دی سند بھی ٹھیک ہے۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یطلع اللہ تبارک و تعالی جدوں نصف شعبان ہوندی ہے نا یعنی 15 دی رات، اللہ پاک اس رات یطلع علی خلقہ اپنے مخلوق وال ویندے نے اور فیغفر اللہ سارے انو معاف کر دینے الا لمشرک او مشاحن، سوائے مشرک بندے دے تے کینہ پرور بندے دے، یعنی جڑا بندہ مشرک ہے اللہ انو معاف کر دے نہیں، اور جس بندے دے دل دے اندر کینہ بغض ہے اللہ انو بھی معاف کر دے نہیں۔ اے صحیح حدیث تو ثابت ہے، پھر میں دوبارہ دہرا دینا تاکہ مسئلہ کلیئر ہو جائے۔ 15 شعبان دے بارے اے لفظ کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس رات نو مخلوق اللہ چانک دے نے تے مشرک تے جڑا کینہ پرور بندہ ہوندہ ہے اس تو علاوہ اپنی مخلوق نو ساری نو معاف کر دیں نے۔ تے اس کا مطلب کی ہویا؟
اس رات آن تو پہلے پہلے جے تیرے وچ شرک کڑ چھٹ ثابت کی ہوندہ ہے کہ اگر تو شرک دے کسی بھی پٹڑی دے چلدا پہ چھڑ دے، اگر تو کسی درخت دے سامنے بیری دے تھلے جا کے چوڑیاں کر کے ایک بیر دے ڈگن تو پتر دے آن دی امید رکھی ہو یہ چھڑ دے، اور فلان جناب درخت دے جناب انہا چھلکا کھان نال بچہ ہو جاندہ ہے اس عقیدے نوں چھڑ دے، جناب پیر صاحب دے قبر تے رکھیا ہویا نمک چٹن نال تیری روزی چ برکت پہ جاندی ہے اس نظریے نوں چھڑ دے، پیر صاحب دے دیتے نمک نو چٹن نال تیری بیگم دی ہاں اولاد نہیں ہو جائے گی، چھڑ دے۔ اور بھائی چھڑ دے چھڑ دے چھڑ دے، کیوں کہ جڑی اللہ دی بخشش ہے اس تو محروم ہو جائے گا۔ اگر تیرے پیو دادے تو پچھو رواج چل داندہ ہے سال ایک بکرا سرکار دی مزار تے جا کے قربان کرنا ہوندہ ہے، چھڑ دے، کیونکہ قربانی کندے نہ دی اللہ دے نام، چھڑ دے نا چیزانوں، جیڑی چیز مل دی ہے سبق حاصل ہوندہ ہے انہوں چھڑ دے نہیں تے اگا نویں کمانوں لگے ہویا۔ دوسرا سبق یہ ملے اندے چو کہ او مشاہنن، اگر تیرے دل دے اندر کسے دے بارے کینہ بغض ہے اور اس کینے اور بغض دی بنا تے تو اپنے آپنوں بھی ساڑی جانا ہے تے اندہ بھی بگاڑ کچھ نہیں سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کینہ پرور یا حاسد جڑا ہوندہ ہے او ایویں جی میں لکڑی ہے، لکڑی آگ نال جل دی ہے تے خود ہی جل دی تے راگ ہو جاندی ہے، اگلے دا کچھ بگاڑ سکتی نہیں، ایسے طرح کینہ پرور تے بھائی کینہ چھڑ، بغض چھڑ، سکے پائی نال تیرے دل دے اندر بغضے چھڑ دے، کسے امام دے بارے بغضے کڑ دے، کسے ہمسائے دے بارے بغضے کڑ چھڑ، کسے جناب رشتہ دار نال کوئی معاملہ ہے اس طرح دا کینے دا کڑ چھڑ، اور ذہن دے اندر فکر رکھ کہ بھائی جے میرے دل وچ کینہ ہویا تے اللہ نے مینوں معاف نہیں کرنا، میرے ستن بدن تو شرک دا ارتکاب ہوندہ ہویا تے اللہ نے مینوں معاف نہیں کرنا۔ اسی تے بھائی سب واسے برابر سبق دینے ہیں، باویں کوئی ہندو ہے بدھ مت بتاں دا پجاری ہے، پاویں کوئی عیسائی ہے، پاویں کوئی یہودی ہے، انہوں نے بھی کہنے ہیں کہ اللہ دے ہاں بخشش شرک تو بنا ہونی ہے، جے شرک ہویا تے بخشش نہیں۔ او ہندو بھائی جے تمہیں بتاں دے نا تے جا کے بکرے چھترے دینا پرسات دینا تے اے شرک ہے، اللہ دے ہاں تیری معافی۔ او عیسائی بھائی تو بھی ساڑا پائی ہے انسانی ہونے دے ناتے، لیکن اے گل سمجھ لے کہ عیسیٰ علیہ السلام دے ناتے تمہیں کوئی منت منوتی ہیں یا کوئی دن منانا ہے تے او بھی شرک دے زمرے دے اندر آندہ ہے، اس تو بچ جا۔ جڑا سبق ہے اس سبق نو لے لے، اور یاد رکھو جی میں جمعے دی فضیلت اور جمعے رات دی فضیلت بیان ہون نال اے ثابت نہیں نہ ہوندہ کہ جمعے دی رات نو سارے اکٹھے ہو کے عبادت کرن۔ ایسے طرح اگر حدیث ہے آگئی ہے نا کہ 15ویں دی رات نو اللہ پاک اپنی مخلوق نو معاف کر دیں نے، اللہ پاک اپنی مخلوق نو معاف کر دیں نے، تو اے ثابت نہیں ہو سکتا کہ اس رات جناب مسلح پا لو، پورا سال مسلح دے نیڑے نہ جاؤ، لیکن 15ویں رات نو تسی لازمی عبادت کرنی ہے۔ میں ایک مثال دینا شاید سمجھ آ جائے، مخلوق نو دھوکہ دیتا جا سکتا ہے لیکن خالق نو دھوکہ نہیں دیتا جا سکتا۔ ایک بندہ ملازم ہے، اس دے اوپر افیسر ہے، افیسر صبح دے میٹنگ تے گئے نے، ملازمہ نو پتہ ہے کہ انہاں 3 بجے آنا ہے تے سانو چھٹی ہونی 4 بجے، وہ بیٹھے سگریٹ پیتا ہوکا لایا تے جناب چاواں پیتیاں گپاں ماریاں، کیوں افیسر سیر تے کوئی نہیں تے جناب جدو افیسر آنا لینے تڑا تڑ کام لگ گیا، جناب ایویں لگدا پیا بیچارے سویر دے کر کر تھکے پے نے تے ٹوٹ گئے نے، اتنی جناب فرما برداری کر رہے نے۔ ہو سکتا ہے افسر دھوکا کھا جائے، افسر دھوکا کھا جائے، لیکن اللہ دھوکا نہیں کھا سکتا۔ او خالق ہے، او بندیاں 15ویں رات نو تو نماز شروع کر کے تو اللہ نو اے جتلانا چاہنا ہے کہ میں بڑا عبادت گزارا،
میں تے کدی نماز گسائی کوئی نہیں. اللہ نو تے پتہ ہے فجر دی اذان ہوئی سی تو سنی بھی ہے, سن کے تو لیٹے آ رہا کہ کوئی نہیں خیر ہے, زور ہوئی تو جان دیتی, اثر ہوئی جان دیتی, اور تو تے 6 مہینے دے اندر صرف 2 جمعے پڑھائی, اور فلاں بندیا تو تے صرف 1 پڑھے آئی, تے 5 نمازاں تے ویسے ہی گئیاں, تے آج جناب تو آ کے اللہ دے سامنے رب نو دھوکا دینا چاہنا کہ آج بخشش دی رات ہو گئی تے مینوں رب نے تکنا ہے تے میں جناب عبادت گزار لکھیا جاواں گا. نہیں, پہلے اپنے پیچھے بیک نو کلیئر تے صاف کردا آ, اور یہ عقیدہ بنا کہ اللہ نو دھوکا نہیں دیتا جا سکدا. اللہ دے سامنے ہمہ وقت اللہ دی عبادت واسطے تیار رہ, کام کر, کاج کر, جناب جڑے تیرے کاروبار نے کر, لیکن جدو اللہ دی عبادت دا وقت ہے عبادت کر, اللہ تیرے کاروبار وچ بھی برکتاں دے گا, کر دیاں پریشانیاں بھی مکائے گا. اور پھر تو ہر رات نو اٹھ کے عبادت کر. اور دوسری میں حدیث مبارکہ بیان کر کے نہ گل سمجھا دیاں کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اے جڑا 15ویں رات دے بارے فضیلت آئی ہے نا کہ اللہ پاک اپنی مخلوق دی طرف جھانک دے نے اور مشرک اور کینہ پرور تو علاوہ سارے نو معاف کر چھڑ دے نے. اے حدیث ہر رات دے بارے بھی ہے جے, ہر رات دے بارے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً تسی بھی ہر مسلک دے مولوی کو بھی سنیا ہونا ہے کہ اللہ ہر رات کے آخری پہر میں آسمان دنیا پر آتے ہیں اور آسمان دنیا پر بندے کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہے کوئی مریض جو مجھ سے شفا مانگے میں اسے شفا عطا کر دوں, ہے کوئی رزق حلال کا طالب وہ مجھ سے رزق حلال مانگے میں اسے رزق حلال عطا کر دوں, ہے کوئی مجھ سے اپنی بیماریوں کی شفا سے خلاصی پانے والا میں اسے بیماریوں سے پاک کر دوں, ہے کوئی جس کے گھر میں جھگڑا ہے وہ اللہ سے مدد مانگ کے اپنے جھگڑے کو, کینے کو اور بغض کو ختم کرنا چاہتا ہے, اللہ سے مانگے اللہ اس کے دلوں کو پھیر دے گا. انہا مطلب ہے کہ ہر رات بھی اللہ اسمان دنیا تے آندے نے کہ میرا بندہ اٹھے تے میرے سامنے آ کے اپنی پیشانی نو جھکائے. تے او جویں ہر رات دے بارے ثابت ہے, اسی طرح 15ویں رات دے بارے بھی رب بلاندے نے, اسمان دنیا تے آندے نے. لیکن ساڈا صرف شکوہ ہے, سانو اکثر پھر کیا جاندہ ہے یار وہ عبادت ہی کر دینے نا, تے عبادت کرنا کیڑا ماڑا کام ہے, چنگا ہی کام ہے نا, تے یار تسی وہ عبادت تو کیوں روک دے ہو. اسی آنے ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ نہیں, رسول اللہ دا طریقہ نہیں, جدو نہیں تے اس واسطے روکنے ہیں. ثابت کر دو اور اس رات کو عبادت کے طور پہ مناتے رہو. اگر ثابت نہیں کر سکتے, مجھ سمیت ہر بندے پہ لازم ہے رسول اللہ کی سنت کو سامنے لائے. کیا شب برات اللہ دے رسول دے دور چ نہیں آئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سال زندگی نہیں پائیے, تے پھر اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دی عبادت دا اہتمام نہیں کیتا تے اسی بھی کرنا نہیں. اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ یا صحابہ دے بچیاں نے یا جواناں نے, آج کل تے جوان بھی لگے ہوئے نے, پٹاخے نہیں وجائے تے اسی نہیں مارنے, گھرانوں مسجدانوں نہیں سجایا اسی نہیں سجانا. تے جدو تسی نا ساڑھے بریلوی دیوبندی پائی اکثریت بریلوی وہ کہندے نے یار اسی تے نہیں نہ آندے بھی بچیاں نوں پٹاخے مارو. وہ بھائی تسی ترغیب دیندے ہو, اے بڑی برات والی بندہ بھریو ذمہ ہو جاندہ ہے, تسی بڑیاں جناب بیان کیتا بڑا کچھ, اور بیان کرن تو بعد تسی انہاں نوں ترغیب دلائی اس کا گھر دے اندر لائٹنگ کرو, گھر نوں سجاؤ اور سارا کچھ کرن تو بعد انہاں آکھیا جتھے لائٹنگ تے مسجداں سجدیاں پئیاں نے تے اوتھے پھر کوئی پٹاخا بھی تے ہونا چاہیے. انہاں رواج بنا لیا پٹاخیاں دا اور دھوم دھام نال. اور یقین جانو جڑی رات فضیلت والی ہوندی ہے جی میں لیلۃ القدر دی رات ہے تے ساڑے نمازی پائی رمضان دے شروع تو ہی خواہش ظاہر کرنا شروع کر دینے, یار میں اعتکاف پہنا ہے. اچھا اعتکاف بیٹھ گیا, یار میں نا لیلۃ القدر دی رات نوں پا لینا ہے تاکہ میں نوں 1000 مہینیاں دی عبادت دا ثواب مل جائے. بندہ کوشش کرتا ہے, اچھی گل ہے کیونکہ ثابت ہے.
تو انسان جدو کوشش کرتا ہے اللہ پاک ان دی کوشش انہوں دے بھی چھڑ دے رہے. لیکن ایتھے کی ہوندہ ہے کہ جویں جویں 15 دی رات نیڑے آندی پئی ہے بابا پریشان ہے, مریض پریشان, گھر دیاں مائیاں پریشان ہیں. کیوں؟ بچے آندے نے دیوار تو پٹاخہ سٹ کے غائب. آئے چنگے پڑے سمجھدار 12 13 سال دے بزرگ جا رہے نے, انہاں دے ہاتھ دے اندر لاٹھی, ہاتھ دے اندر لاٹھی, اور ان شیاطین پرور بچیاں نو حیا نہ آیا کہ 12 13 سال دا ہے اور اس بابے دے پیران دے اندر پٹاخہ سٹ کے ٹور جاندہ گر جاندہ ہے. واقعات موجود نے, تسی بھی اس معاشرے دا حصہ ہو, یہ ہوندے نے. کسے گھر دے اندر سٹ دیو, گھروں بزرگ باہر نکل دے نے, وہ 10 منٹ 15 منٹ گالا بچارے پھاک کے وہ آپ دا اندر دا جڑا ہے نا ساڑ وہ بجھا کے واپس ٹور جاندے نے. لیکن حیا نہیں آتی. اس رات کی طرف توجہ کس نے دلائی ہے؟ کس نے بنائے پٹاخے؟ کن کے بچوں نے چلائے یہ پٹاخے؟ کس نے اس طرف دھیان دلوایا ہے؟ او بھائی, ایک سائڈ تے عبادت تے لایا ہویا ہے, دوجی سائڈ تے شیطانیت تے لایا ہویا ہے. میں ذاتی طور تے بھی میں تجربہ کیتا ہے. سانو خود نو 12 13 14 تے خاص کر 15 انہاں راتاں دے اندر مغرب اور عشاء دی نماز اوکھی ہو جاندی. مغرب تے عشاء دی نماز اوکھی ہو جاندی. نماز اچ کھڑے ہوئی دا تے جناب وہ آندے نے کتے بھی گلی چ جتھے بھی پٹاخہ بجے بندہ جو بالکل چپ چاپ ہوئے تو ان دی آواز ہی بڑی ہوندی. تو اس واسطے میرے بھائی یہ سارے شیطانی کم نے. میرا کوئی بھی بچہ مسلمان ہے, اللہ دے رسول اللہ کلمہ پڑھے ہے, اللہ دے رسول اللہ محبت کرن والا ہے, تے کوئی بچہ چھوٹا ہے وڈا ہے, اے شیطانی امرے, شیطان دے پیچھے نہ جاؤ, رحمان دے پیچھے جاؤ. اور میں اے پر امید ہاں کہ اللہ پاک اس گاؤں دے اندر 23 چاک دے اندر اس فتنے نو ختم فرمائے, اور جس دے اندر ہر بندے دا تعاون ضروری. ساڑھے دکاندار حضرات نے, تسی سمجھدار سارے بیٹھے ہو, اگر دکاندار اس شیطانی چرخے نو نہ لے آئے بچہ خریدے گا؟ انہا مطلب ہے کہ اس نے 4 ٹکیاں دی لالچ دے اندر آ کے تے پٹاخے لے آندے نے کہ میں نو 4 ٹکے بچ جان گے. اور لیکن پریشان اس ایک بندے نے جنہیں پٹاخے آندے نے نا, کوئی بھی ہوئے زید بکر, لیکن اس ایک بندے نے لے آندے نے اور لیا کے انہیں پورے پنڈ دے مریضانوں, بوڑھیانوں, ضعیفانوں پریشان کیتا. اور میں کہنا کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے حدیث دے مفہوم میں نے کہ کسے نے کسے نو ذلیل کیتا نا تے اندہ گناہ اندے سر تے ہے. تے اے بندہ اگر ذلیل کرن دا سبب بندا پیا ہے تے اس دا گناہ اس دکاندار تے کنوں نہیں پتہ لگدا کتوں پٹاخے لب دینا. تے اس واسطے سمجھدار بندہ ہی لے آندا ہے پٹاخے, اور اوہی ایسے شیطانی چالتے انساناں نو چلاندا ہے. تے یہ کچھ نے صرف کاری خالد دے بغض دے اندر ہی لے آندے نے بھی کاری خالد روکدا ہے تے اسی وجانن. بھائی تسی شیطان والے جاندے پے ہو, اسی رحمان والے بلا رہے. کل قیامت والے دن رب نے بھی آواز دینی ہے, وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, او مجرموں سیڑ تے لگ جاؤ. جڑا رب وال بلاندا سی انہاں نو ایک سیڑ تے, جڑے شیطانیت والے بلاندے سی دوسری سیڑ تے لایا جائے گا. تے دوسری بچے بھی ساڑھے کراچی رہندے نے الحمدللہ. اللہ پاک سب نو حیاتی علا کرے اور دین دا عامل بنائے, دین تے عمل کرن والے بن جان, نمازی بن جان. تے اگر کوئی بچہ, سارے سمجھدار, کسے بچے نو پٹاخہ مار دے ویندے ہو تے پتہ ہے نا فلانے دا بچہ ہے, یار تھوڑی جی نیکی کر لے, دروازہ کھٹکا چھڑ اور کھٹکا کے کہہ دے یار تیرا بچہ, پیار نال کہہ دے کہ تہاڈا بچہ ہے کام کردا پیا ہے, فلاں بزرگ نو تنگ کیتا ہے, گلی دے اندر ماردا پیا ہے, راہ گیر پریشان ہوندے نے, موٹر سائیکل والا بیچارہ موٹر سائیکل لے نہیں سکدا, مسے مسے پھردا ہوندے, سائیکل دے تھلے مار چھڑیا پٹاخہ. ٹھیک ہے, تے نال ویڈیو پھر بنانی ہے. تے اس واسطے جدو تسی کہو گے تے انشاءاللہ اس چیز تے کنٹرول ہو سکتا. الحمدللہ پہلے نالوں بڑا فرق ہے, پہلے نالوں بڑا فرق ہے. تے یہ سارا کوئی فرق ہوندہ ہے انسان دے کوشش کرن نال. انشاءاللہ اسی رحمان وال جانا ہے, شیطان وال جانا نہیں ہے. اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو صحیح ثابت ہے اس تے عمل کرنا ہے,
اور جو ثابت نہیں اس تو دور رہنا۔ اس مہینے دے اندر کثرت دے نال نفلی روزے رکھنے نے۔ باقی شب برات دے ناتے شب فارسی دا لفظ ہے، آخری گل جے، شب فارسی دا لفظ ہے اور برات دا معنی ہوتا ہے بری و ذمہ، بندہ اس رات نو بری ہو جاندہ ہے۔ ایسی کوئی حدیث موجود ہی نہیں کہ نہ نام ہی شب برات لیا گیا ہوئے۔ ہاں جو میں دیکھے نا، میں کل ہی ویندا پیاسی کہ رافضیاں دا اہل تشیع دا ایک بہت بڑا مجمع، اور اس مجمع دے اندر ایک نال تھلے پٹی بھی چل دی پئی ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی آمد مبارک ہو، اور پھر ان دے ترنم دے اندر وہ نظم پڑھ دے پہنے اپنا جی میں 5-6 ذاکر کھڑے ہو کے تے پچھے 4-5 ہوندے نے تے پورا کر دے نے۔ اے 15ویں دی جڑی رات ہے نا، اہل تشیع دے ہاں وہ آندے نے ساڑا امام مہدی اس رات چایا سی تے دین سارا چوک کے، قرآن چوک کے، ہرشہ چوک کے تے او غارج کدرے جا کے لوک گیا۔ او جڑا امام غیبت جنہوں کیا جاندہ ہے، او آندے نے 15ویں رات نو آیا سی۔ یہ انہاں دا عقیدہ ہے، او خوشیاں منان انہاں دا عقیدہ ہے، او عبادت کر کے کہندے پھرن کہ اسی اللہ دا شکریہ ادا کر رہے ہیں، انہاں دا عقیدہ ہے، لیکن اہل سنت دا نہیں ہے۔ اس واسطے جڑا ایک بندہ بدعی اپنے ایک بدعت نو ایجاد کرتا اپنے غلط عقیدے نو پروموٹ کرن واسطے، اور سنی پائی انہوں نے ویکھو ویکھی لگ جائے تے اے چیز مناسب نہیں ہے۔ ہاں جیڑی گل کردا پیا میں ذمہ دار ہاں، اگر امام مہدی دی اس رات نو شیعہ نہ مناندے ہون تے میں ذمہ دار، اگر جو مناندے نے تے سنی تو دھوکھا نہ کھا، تو سنت دا نام لیا، سنی سنت دا کہ میں اہل سنت والجماعت ہاں، یعنی جو رسول اللہ دا طریقہ ہونا ہے میں ان دے تے چلنا ہے، جڑا اللہ دے رسول اللہ طریقہ نہیں ہونا میں انہوں چھاڑ دینا ہے۔ اللہ پاک کو دعا ہے رب العالمین سانو سب نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے رستے دے اوپر چلن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔